کیا آپ نے کبھی اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں سوچا ہے؟ جب وقت، خلا اور مادے کا کوئی وجود نہیں تھا، ایک مکمل اور گہری تاریکی اور پھر ایک عظیم کن کی آواز۔ لیکن یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جس نے صدیوں تک انسان کے ذہن کو الجھا کر رکھا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ ذرا رکیے اور سوچئے، دن اور رات کا تصور تو زمین کے اپنے محور پر گھومنے اور سورج کی روشنی سے جڑا ہے۔ جب سورج ہی نہیں تھا، جب زمین ہی وجود میں نہیں آئی تھی، تو پھر وہ 6 دن کون سے تھے؟ وہ 24 گھنٹے کا دن کیسے ہو سکتا ہے جب گھنٹوں اور منٹوں کا کوئی نظام ہی نہیں بنا تھا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی عقل کی حدود ختم ہوتی ہے اور قرآنی بصیرت اور جدید سائنس کا ایک ایسا حیرت انگیز ملاپ شروع ہوتا ہے جو آپ کی سوچ کے تمام زاویوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ ناظرین، یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ کائنات کی پیدائش کا وہ عظیم راز ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے روایتی اور محدود تصورات کو توڑنا ہوگا۔ جب ہم قرآن مجید میں 6 ایام یعنی 6 دنوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر اسے اپنی زمینی گھڑی کے مطابق 24 گھنٹے کا ایک دن سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن عربی زبان کی گہری اور قرآنی لغت کا بطور مطالعہ کیا جائے تو لفظ یوم کا مطلب صرف صبح سے شام تک کا وقت نہیں، بلکہ اس کا اصل مفہوم ایک طویل دور، ایک کائناتی عہد یا ایک ایپوک ہے۔ یہ کوئی ایسا دن نہیں تھا جسے ہم کلائی پر بندی گھڑی سے ناپ سکے، یہ الہیاتی وقت کے پیمانے تھے، وہ دور جن کی طوالت کا اندازہ لگانا انسانی فہم سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے، اور ایک اور مقام پر اسے 50,000 سال کے برابر بھی قرار دیا گیا۔ یہ آیت 1400 سال قبل ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جسے آج 20ویں صدی سائنسدان تھیوریز کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئنسٹائن نے دنیا کو بتایا کہ وقت کوئی متعلق یا جامد چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اضافی حقیقت ہے۔ وقت کی رفتار اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کائنات میں کہاں ہے، کس رفتار سے سفر کر رہے ہیں، اور وہاں کشش ثقل یعنی گریوٹی کتنی ہے۔ جو وقت زمین پر 1 سال ہے، ہو سکتا ہے کسی بلیک ہول کے قریب وہ محض 1 سیکنڈ ہو۔ کائنات کے خالق کا وقت اس کی مخلوق کے وقت کا پابند نہیں ہو سکتا، اس لیے کائنات کی تخلیق کے 6 دن دراصل تخلیق کے 6 عظیم اور طویل کائناتی ادوار ہیں۔ آئیے اس سفر کا آغاز اس لمحے سے کرتے ہیں جسے سائنس بگ بینگ کہتی ہے اور قرآن رتق اور فتق کے نام سے یاد کرتا ہے۔ 13 ارب 8 کروڑ سال پہلے یہ پوری کائنات، یہ اربوں کہکشائیں، یہ ستارے اور یہ وسیع و عریض خلا، سب کچھ ایک نقطے میں سمٹا ہوا تھا۔ ایک ایسا نقطہ جس کی کثافت اور درجہ حرارت کا تصور بھی جدید فزکس کے اصولوں کو حیران کر دیتا ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ یہ آیت آج کی جدید کاسمولوجی کی سب سے بڑی اور مستند حقیقت ہے۔ رتق کا مطلب ہے کسی چیز کا آپس میں جڑا ہوا اور گھتا ہوا ہونا، ایک سنگولیرٹی، اور فتح کا مطلب ہے اس کا پھٹ کر الگ ہونا، یعنی ایک عظیم دھماکہ جس نے کائنات کو پھیلا دیا۔ اس پہلے کائناتی دور یا پہلے یوم میں ایک ایسا زبردست دھماکہ ہوا جس نے وقت اور خلا کو جنم دیا۔ اس دھماکے کے بعد کائنات اتنی گرم اور کثیف تھی کہ روشنی کی کوئی کرن بھی اس میں سے نہیں گزر سکتی تھی۔ یہ کائنات کا وہ ابتدائی دور تھا جسے ڈارک ایجز آف دی یونیورس کہا جاتا ہے۔ مادہ اور اینٹی میٹر ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو رہے تھے اور صرف وہ بنیادی ذرات وجود میں آ رہے تھے جو آگے چل کر کائنات کی بنیاد بننے والے تھے۔ ان بنیادی ذرات کے بننے اور کائنات کے بتدریج ٹھنڈا ہونے کا عمل کوئی ایک لمحے کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ لاکھوں سال پر محیط ایک کائناتی یوم کا حصہ تھا۔ خالق کائنات چاہتا تو 1 مائکرو سیکنڈ میں یہ سب کچھ مکمل شکل میں تخلیق کر سکتا تھا۔ وہ کن فیا کن کا مالک ہے جس کا ایک اشارہ کائنات کے ہر شے کو پلک جھپکتے ہی وجود میں لا سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس عظیم الشان کائنات کو ایک ہی لمحے میں بنانے کی بجائے اسے مختلف ادوار اور مرحلوں سے کیوں گزارا؟ یہاں ایک بہت بڑی اور گہری فلسفی چھپی ہے۔ یہ اسباب اور قوانین کی بنیاد تھی۔
یہ بدتریج آگے بڑھنے کا اصول انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ کائنات ہمیں بتا رہی ہے کہ عظیم مقاصد اور پائیدار نظام راتوں رات تعمیر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے ایک منظم، مسلسل اور حکمت سے بھرپور مرحلہ وار عمل ہوتا ہے۔ پہلے عہد کے اس کائناتی پھیلاؤ کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں کمی آنا شروع ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب کائنات ایک ایسے سوپ کی طرح تھی جس میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران آزادانہ گھوم رہے تھے۔ روشنی کو سفر کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ الیکٹران اسے مسلسل روک رہے تھے۔ تقریباً 3,80,000 سال بعد ایک ایسا عظیم لمحہ آیا جسے سائنس ری کمبینیشن کا دور کہتی ہے۔ درجہ حرارت اس حد تک گر گیا کہ پروٹون اور الیکٹران آپس میں مل کر کائنات کا سب سے پہلا اور سادہ ترین ایٹم یعنی ہائیڈروجن بنانے لگے۔ جیسے ہی یہ ایٹم بنے، روشنی نے پہلی بار کائنات کی تاریکی کو چیرتے ہوئے اپنا سفر شروع کیا۔ قرآن آیت میں 12 اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا ذکر آتا ہے، جو ظاہری اور باطنی دونوں معنوں میں ایک ابدی حقیقت ہے۔ یہ کائنات میں روشنی کا پہلا جنم تھا جسے آج ہم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی صورت میں اپنی جدید ترین دوربینوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کائناتی یوم کی وہ تکمیل تھی جس نے مادے کو وہ بنیاد فراہم کی جس سے آگے چل کر کہکشاؤں اور ستاروں کے کلسٹرز نے وجود میں آنا تھا۔ وقت کا یہ پہلا دہارا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خالق کی منصوبہ بندی کتنی وسیع اور لامحدود ہے۔ اس کا ایک ایک قدم ریاضیاتی اور طبی لحاظ سے اتنا ناپا تلا ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا سپر کمپیوٹر بھی اس ابتدائی پھیلاؤ اور ایٹمی تشکیل کے ڈیٹا کو مکمل طور پر پروسیس کرنے سے قاصر ہے۔ وقت جو ہمارے لیے صرف ایک سیدھی لکیر ہے، اللہ کے ہاں ایک ایسا کینوس ہے جس پر اس نے کائنات کے ارتقائی مراحل کی ایک شاندار اور ناقابل یقین تصویر پینٹ کی ہے۔ روشنی کی اس پہلی کرن کے بعد بھی کائنات لاکھوں سال تک ایک پر اسرار اور گہری خاموشی میں ڈوبی رہی۔ گیسوں کے بادل اور اندھیرا کائنات کے ہر کونے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ کائنات کا وہ دوسرا عظیم دور یا یوم تھا۔ کشش ثقل خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے وہ وسیع و عریض بادل جو بظاہر بے جان اور بے ترتیب نظر آتے تھے، دراصل خالق کے ایک نئے اور عظیم الشان منصوبے کی خاموش تیاری کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں اس مرحلے کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا اور وہ دھواں تھا۔ ذرا اس لفظ دخان یعنی دھوئیں پر غور کریں۔ 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں کسی کو کیا معلوم تھا کہ ستارے بننے سے پہلے کائنات واقعی گیسوں اور گرد کے ایک عظیم الشان دھوئیں جیسی حالت میں تھی۔ یہ دھواں جسے آج سائنس نیبولا یا مالیکولر کلاؤڈز کہتی ہے، وہ خام مال تھا جس سے اربوں کہکشاؤں اور ستاروں کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ وقت کے سلامتراہی سمندر میں یہ دھواں یوں ہی بے مقصد نہیں اڑ رہا تھا، بلکہ کائناتی قوانین ایک انتہائی محتاط اور پیچیدہ ڈور کے ذریعے اسے منظم کر رہے تھے۔ کشش ثقل نے اس کائناتی دھوئیں کو سمیٹنا اور سکیڑنا شروع کیا۔ جیسے جیسے یہ گیس کے بادل آپس میں ٹکراتے اور سکڑتے گئے، ان کے مرکز میں دباؤ اور درجہ حرارت خوفناک حد تک بڑھنے لگا۔ لاکھوں سال کے اس کائناتی عمل کے بعد ایک ایسا لمحہ آیا جب دباؤ اتنا شدید ہو گیا کہ ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں جڑنے لگے۔ یہ نیوکلیئر فیوژن کا آغاز تھا۔ کائنات کی تاریکی میں اچانک اربوں خربوں ستارے پوری آبوتاب کے ساتھ جل اٹھے۔ یہ کوئی معمولی روشنی نہیں تھی، بلکہ یہ خالق کی اس کاریگری کا اعلان تھا کہ کائنات اب اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ ستارے محض آسمان کو سجانے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ یہ قدرت کی وہ عظیم کائناتی بھٹیاں تھی جن کے اندر وہ تمام عناصر تیار ہونے تھے جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ آپ کا جسم، آپ کا خون، وہ زمین جس پر آپ چلتے ہیں، ان سب کا خام مال انہی ستاروں کے دھکتے ہوئے دلوں میں تیار کیا جا رہا تھا۔ خالق نے کائنات کو صرف خلا اور روشنی سے نہیں بھرا تھا، بلکہ اس نے ستاروں کی صورت میں کیمسٹری کی ایک ایسی لیبارٹری قائم کر دی تھی جس کا کوئی جواب نہیں۔ خالق کائنات کی کاریگری پر حیرت ہوتی ہے کہ اس نے زندگی کو وجود میں لانے کے لیے کس قدر طویل اور صبر آزما راستہ چنا۔ ستاروں کے ان دھکتے ہوئے مراکز میں جہاں درجہ حرارت کروڑوں ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، ہائیڈروجن جل کر ہیلیم میں، ہیلیم کاربن میں اور کاربن آکسیجن اور سلیکان میں تبدیل ہونے لگی۔ لیکن سب سے حیران کن بات وہ ہے جب ہم لوہے کی تخلیق تک پہنچتے ہیں۔ ایک ستارہ اپنے آخری ایام میں اپنے مرکز میں لوہا یعنی آئرن پیدا کرتا ہے، لیکن ستارے کی اپنی موت کے بغیر یہ لوہا کائنات میں پھیل نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے قدرت نے سپر نووا کا ایک انتہائی پرتشدد اور شاندار نظام واضح کیا۔ جب ایک دیو ہیکل ستارے کا ایندھن ختم ہوتا ہے تو وہ اپنی ہی کشش ثقل کے بوجھ تلے دب کر ایک عظیم دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔
इस धमाके की रोशनी पूरी कहकशां को रोशन कर देती है और इसी धमाके के नतीजे में लोहा और दीगर भारी अनासर कायनात की वुसअतों में बिखर जाते हैं। कुरान में सूरा अल हदीद यानी लोहे के नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि और हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त कुव्वत और लोगों के लिए बेशुमार फायदे हैं। आज की मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स चीख चीख कर गवाही दे रही है कि लोहा जमीन पर नहीं बना बल्कि ये कायनात के दूर दराज सितारों के फटने यानी सुपरनोवा के जरिए खला से जमीन पर उतारा गया है। क्या ये सब कुछ एक पल में नहीं हो सकता था? क्या अल्लाह के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो सितारों के बनने और फटने के इस अरबों साल तवील अमल के बगैर ही जिंदगी के अनासर पैदा कर देता? बिल्कुल मुमकिन था। वो अगर चाहता तो बगैर किसी असबाब के कायनात का हर जर्रा हर अंसर यकलख्त पैदा फरमा देता। लेकिन इस तवील कायनाती तरतीब में इंसान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम पोशीदा है। यह कानून असबाब है जिसे अल्लाह ने खुद वाजिया किया और खुद ही इसका एहतराम किया, जिस बात का सबूत है कि अल्लाह की कुदरत सिर्फ इसके मौजज़ात में नहीं बल्कि इन इंतहाई पेचीदा और कामल तबियाती असूलों में भी है जो बगैर किसी तातल के अरबों साल से काम कर रहे हैं। सितारों की मौत से जिंदगी का सामान पैदा करना, फना में से बका को निकालना, दरअसल कुदरत के इस अजीम असूलों की तरफ इशारा है कि कायनात में कोई भी चीज रायगा नहीं जाती। हर सितारे की मौत दरअसल एक नई दुनिया, एक नए निजाम की बुनियाद रखने के लिए थी। वक्त का ये सफर हमें बताता है कि अजीम कामयाबियाँ कितना वक्त, कितनी कुर्बानी और कैसा नज़्म ज़ब्त मांगती है। खालिक ने अपनी मखलूक को सिखाने के लिए खुद अपने मुकर्रर करदा वक्त के असूलों पर अमल करके दिखाया ताकि हम समझ सके कि तदरज और मरहलावार तरक्की ही कायनात का सबसे ताकतवर असूल है। दूसरे और तीसरे योम की इस तवील मुसाफत में अरबों सितारे बने और फना हुए, कहकशाएं आपस में टकराईं और इनके मिलाप से नई ज्यादा पेचीदा और वसी कहकशाएं वजूद में आई। इन धमाकों ने खला को एक ऐसी जरखेज मट्टी में बदल दिया था जिसमें अब सियारों और शमसी निजामों की फसल उगाई जानी थी। कायनात अब हाइड्रोजन और हीलियम के इब्तदाई सोप से निकलकर एक इंतहाई पेचीदा और अनासर से भरपूर ढांचे में ढल चुकी थी। एक ऐसा ढांचा जो अब किसी खास मुकाम पर एक इंतहाई खास सियारे को जन्म देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। वो मुकाम हमारी मिल्की वे कहकशां का एक निस्बतन पुरसुकून गोशा था जहाँ गैस और गर्द का एक नया तूफान करवट ले रहा था जिससे हमारे सूरज और हमारी जमीन का वजूद में आना था। यह कायनात की तारीख का वो इंतहाई नाजुक मोड़ था जहाँ से कहानी ने एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार करना था। तख्लीक के ये कायनाती दिन इस कदर वसी है कि इंसानी सोच की परवाज भी वहाँ तक पहुँचते हुए थक जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये सफर अभी अपने सबसे दिलचस्प और सनसनीखेज मरहले की तरफ बढ़ रहा था। अरबों सालों पर मुहित इन कायनाती धमाकों और सितारों की राख ने अब इस खाम माल को तैयार कर दिया था जिससे कायनात के सबसे अनोखे और हैरत अंगेज निजाम ने वजूद में आना था। हमारी मिल्की वे कहकशां के एक तारीख और बज़ाहिर खामोशी गोशे में कशिश सकल ने एक बार फिर अपना जादू दिखाना शुरू किया। गैस और कायनाती धूल का एक बहुत बड़ा बादल अपने ही मरकज की तरफ गिरने लगा और इसके घूमने की रफ्तार तेज से तेज तर होती चली गई। इस बादल के बिल्कुल मरकज में दबाव और हरारत इस कदर बढ़ गई कि एक नया सितारा भड़क उठा जिसे आज हम अपना सूरज कहते हैं। लेकिन इस सूरज के गिर्द अभी भी इस कायनाती मलबे और चट्टानों का एक वसी तूफान बरपा था जो अरबों साल की भट्टियों में पक कर आया था। ये वो वक्त था जब कायनात का वो योम, वो अजीम दौर शुरू हुआ जिसे हम निजाम शमसी और जमीन की तख्लीक का अहद कह सकते हैं। अल्लाह ताला सूरा फुसलत में जमीन की तख्लीक का जिक्र करते हुए फरमाता है कि तुम इस जात का इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिनों में पैदा किया। यहाँ फिर वही लफ्ज योम और इसकी जमा आयाम इस्तेमाल हुई है और जदीद अर्जियाती साइंस हैरत अंगेज तौर पर इसकी तस्दीक करती है कि जमीन की मुकम्मल तश्कील और इसे जिंदगी के काबिल बनाने का अमल बुनियादी तौर पर 2 अजीम अर्जियाती अदवार यानी जियोलॉजिकल इयोन्स पर मुश्तमिल है जिन्हें साइंस की जुबान में प्री कैम्ब्रियन और फेनरोजोइक अदवार कहा जाता है। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले ये जमीन जो आज हमें एक पुरसुकून नीले और सब्ज सियारे की सूरत में नजर आती है अपनी इब्तिदा में जहन्नम का एक दगता हुआ गोला थी। इस इब्तिदाई दौर को साइंस हीडियन इयोन कहती है जो कि यूनानी लफ्ज हेड्स यानी जहन्नम से निकला है। जमीन की सतह पर पिघले हुए लावे के समंदर मौजूद थे और खला से मुसलसल शहाब साकब और चट्टाने इससे टकरा रही थी। ये एक इंतहाई पुरतशद्दद, होलनाक और बेरहम माहौल था जहाँ जिंदगी का तस्वुर भी महाल था। लेकिन इस बज़ाहिर तबाह कुन और बेहंगम तूफान के पीछे एक इंतहाई बारीक बीन और कामल रियाजती मंसूबा बंदी काम कर रही थी। खालिक़ कायनात इस लावे की भट्टी में वो तमाम मादनियात और अनासर पका रहा था
जो आने वाले वक्त में इंसानी तहजीब की बुनियादें बनने वाले थे। सोना, चांदी, तांबा और वो तमाम धातें जो आज हमारे जदीद दुनिया को चला रही हैं, इस धकती हुई जमीन के बतन में एक खास कसाफत और तरतीब के साथ जमा हो रही थी। कायनात का मास्टर डिजाइनर जमीन के कवर यानी इसके मरकजे को भारी धातों से भर रहा था ताकि एक ताकतवर मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सके। ये मैग्नेटिक फील्ड वो गैबी डाल है जो आज भी जमीन को सूरज की मुहलक और कातिल शाओं से बचाती है, जो किसी भी लम्हे जमीन से जिंदगी का नामो निशान मिटा सकती हैं। इसी पुरतशद्दद दौर में जमीन की तारीख का एक और हैरत अंगेज और पुरअसरार वाकया पेश आया। एक सियारा जिसका साइज मरीख के बराबर था और जिसे आज साइंसदान थिया का नाम देते हैं, वो एक इंतहाई तेज रफ्तार से जमीन से आ टकराया। ये टकराव इतना शदीद था कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर खला में बिखर गया। लेकिन एक बार फिर इस तबाही के मलबे से कुदरत ने एक शाहकार को जन्म दिया। वो बिखरा हुआ मलबा कशिश शकल के बाइस आपस में जुड़ने लगा और यूं हमारे चांद की तख्लीक हुई। ये चांद महज आसमान पर चमकने वाली एक खूबसूरत रोशनी नहीं है, बल्कि ये जमीन के तवाज़ुन का सबसे अहम पहिया है। इस टकराव ने जमीन को अपने महूर पर 23.5 डिग्री तक झुका दिया और यही वो झुकाव है जिसकी बदौलत आज जमीन पर मौसम तब्दील होते हैं। अगर चांद ना होता और जमीन का ये झुकाव ना होता तो जमीन का एक हिस्सा हमेशा के लिए जम जाता और दूसरा हिस्सा सूरज की तपश से जलकर राख हो जाता। मजीद बरा चांद की कशिश शकल ही वो कुव्वत है जो समंदरों में लहरें और मदोजज़र पैदा करती हैं, जो समंदरी पानी को साकत और जहरीला होने से बचाती हैं। जरा सोचिए, क्या इतने बेशुमार इत्तफाकात और इतनी मोहतात कैलकुलेशंस महज किसी अंधे तभी हादसे का नतीजा हो सकती हैं? हरगिज नहीं। ये इसी कुन फाया कुन के मालिक की हिकमत है जो बज़ाहिर नजर आने वाली तबाही से भी जिंदगी के असबाब पैदा करता है। जैसे जैसे कायनाती वक्त का ये पहिया आगे घुमा, जमीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी। इसकी सतह पर एक ठोस खोल बनना शुरू हुआ और फिर वो मरहला आया जिसे कुरान ने जमीन पर पहाड़ों की मेखे गाड़ने से तशबीह दी है। कुरान मजीद में अरशाद है कि और हमने जमीन पर भारी पहाड़ रख दिए ताकि वो इन्हें लेकर डगमगा न जाए। अर्जियाती साइंस बताती है कि जमीन की ऊपरी सतह जिसे क्रस्ट कहा जाता है मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है। जब जमीन अंदर से लावे की तरह उबर रही थी तो इन प्लेट्स के आपस में टकराने से वो अजीमुशान पहाड़ी सिलसिले वजूद में आए जिन्होंने जमीन की सतह को एक इस्तेहकाम बख्शा। अगर ये पहाड़ ना होते तो जमीन के अंदर का दबाव और इसकी तेज रफ्तार गर्दिश जमीन की सतह को मुसलसल शदीद ज़लज़लों का शिकार रखती और कोई भी जानदार या इमारत इस पर टिक ना सकती। जमीन को मुस्तहकम करने के बाद अब बारी थी इसे जिंदगी के लिए तैयार करने की, और जिंदगी के लिए सबसे जरूरी अंसर था पानी। अरबों साल तक कायनात के सर्द किनारों से बर्फीले दमदार सितारे और शहाब साकब जमीन पर बरसते रहे। ये वो कायनाती डिलीवरी सिस्टम था जो जमीन पर पानी लेकर आया। कुरान की सूरह अल मोमिनून में इरशाद होता है कि और हमने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा, फिर हमने इसे जमीन पर ठहरा दिया। आज हमारे समंदरों में जितना भी पानी है इसका एक एक कतरा अरबों साल पहले खला की इन तारीख वादियों से इस जमीन पर भेजा गया था। जमीन की इस तवील और सबर आजमा तैयारी पर गौर करें तो इंसानी अकल दंग रह जाती है। सूरज से जमीन का फासला बिल्कुल इतना रखा गया जिसे हैबिटेबल जोन या गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है। अगर जमीन सूरज के जरा भी करीब होती तो सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता और अगर जरा भी दूर होती तो ये बर्फ का एक बेजान गोला बन जाती। ये तमाम अर्जियाती और कायनाती तब्दीलियां कोई चंद सौ घंटों का खेल नहीं थी। ये वो अयाम थे जिनकी तवालत लाखों और करोड़ों साल पर मुहित थी। अल्लाह ताला ने जमीन को एक ही दिन में आबाद क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि वो कायनात में तदरीजी अर्तका और तवाज़ुन का एक ऐसा लाजवाल और बेऐब निजाम कायम कर रहा था जो इंसान को ये समझा सके कि अजलत और जल्दबाजी तबाही का रास्ता है, जबकि सबर और मरहलावार तकमील वो अलहियाती असूल हैं जो पाया तकमील को पहुंचता है। जमीन की इस तवील तरीन तैयारी के बाद अब ये स्टेज बिल्कुल तैयार हो चुका था। समंदरों का पानी एक ऐसे कीमियाई सूप में बदल चुका था जहां खालिक़े कायनात का सबसे अजीम मौजज़ा यानी जिंदगी अपनी पहली सांस लेने वाली थी। ये बायोलॉजिकल अर्तका और जमीन को खलीफा के लिए तैयार करने का वो यौम था जो आने वाले वक्त में शऊर, अकल और इंतखाबात की दास्तान रकम करने वाला था। जमीन अब एक ऐसे नीले सियारे में बदल चुकी थी जिसकी सतह पर समंदरों की हुक्मरानी थी, लेकिन
یہ سمندر آج کے سمندروں جیسے پرسکون اور زندگی سے بھرپور نہیں تھے، بلکہ ان کا پانی تیزابی اور زہریلی گیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ فضا میں آکسیجن کا نام و نشان تک نہیں تھا اور آسمان کا رنگ نیلے کی بجائے سرخی مائل نارنجی تھا۔ یہ ایک ایسا ویران اور خاموش کر رہا تھا جو بظاہر مردہ نظر آتا تھا، لیکن در حقیقت یہ زندگی کے اس عظیم الشان معجزے کی تیاری کر رہا تھا جسے اللہ نے پانی سے جوڑ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الانبیاء میں ایک ابدی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج کی جدید بایولوجی اور سائنس اس آیت کے سامنے سر تسلیمِ خم کرتی ہے، کیونکہ زندگی کی سب سے پہلی چنگاری زمین کی خشکی پر نہیں بلکہ سمندروں کی ان تاریک اور گہری وادیوں میں جلی تھی، جہاں ہائیڈرو تھرمل وینٹ سے نکلنے والی حرارت اور کیمیائی مادوں نے وہ امینو ایسڈز تیار کیے جو زندگی کی بنیادی اکائی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بے جان کیمیکلز ایک پر اسرار طریقے سے جڑ کر ڈی این اے اور آر این اے کی شکل اختیار کرنے لگے۔ کس نے ان بے جان مالیکیولز میں زندگی کے وہ تڑپ پیدا کی؟ یہ اسی رب کا حکم تھا جو مردے سے زندہ کو نکالنے پر قادر ہے۔ لیکن یہ زندگی کوئی فوری طور پر بننے والے بڑے جانور یا جنگلات نہیں تھے، بلکہ یہ ایک خلیے پر مشتمل انتہائی سادہ اور خوردبینی جاندار تھے جنہیں سائنس سائنو بیکٹیریا کہتی ہے۔ یہ اس چوتھے کائناتی یوم یا طویل ارضیاتی دور کا آغاز تھا جس نے زمین کا پورا نقشہ اور مزاج بدل کر رکھ دینا تھا۔ ان چھوٹے خوردبینی جانداروں نے ایک ایسا حیرت انگیز کام شروع کیا جس نے زمین کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے سورج کی روشنی کو استعمال کر کے اپنی خوراک بنانا شروع کی اور اس عمل کے نتیجے میں ایک ایسی گیس خارج کی جو اس وقت زمین کے لیے بالکل نئی تھی، یعنی آکسیجن۔ یہ عمل جسے ہم فوٹو سینتھیسس کہتے ہیں کروڑوں سالوں تک بلا تعطل جاری رہا۔ سمندروں میں موجود لوہا اس آکسیجن سے مل کر زنگ آلود ہونے لگا اور سمندروں کی تہوں میں بیٹھنے لگا۔ جب سمندروں کا تمام لوہا ختم ہو گیا تو یہ آکسیجن بلبلوں کی صورت میں فضا میں شامل ہونے لگی۔ اس عظیم واقعے کو سائنس گریٹ آکسیڈیشن ایونٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب زمین کا دم گھوٹنے والا زہریلا ماحول صاف ہونے لگا اور آسمان نے وہ نیلا رنگ اوڑھا جو آج ہماری آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ اسی آکسیجن کے فضا میں جمع ہونے سے زمین کے گرد اوزون کی وہ تہ بنی جسے قرآن نے سقفہ محفوظہ یعنی ایک محفوظ چھت قرار دیا ہے۔ یہ چھت نہ بنتی تو سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین پر کسی بھی جاندار کو خشکی پر قدم نہ رکھنے دیتی۔ کائنات کا یہ عظیم ترین راز جسے ہم نظام اسباب اور تدریج کا قانون کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے صرف رہنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ اسے انسانی عقل اور شعور کی ترتیب کے لیے ایک عظیم الشان یونیورسٹی کے طور پر ڈیزائن کیا تھا۔ اگر کائنات ایک ہی مائکرو سیکنڈ میں جادوئی انداز میں مکمل ہو کر سامنے آ جاتی تو اس میں طبیعت، کیمیا اور ارتقاء کا کوئی قانون، کوئی پیٹرن موجود نہ ہوتا۔ اگر کائنات میں قوانین نہ ہوتے تو انسان کی عقل کبھی ان کو سمجھنے، دریافت کرنے اور انہیں مسخر کرنے کے لیے قابل نہ ہو سکتی۔ خالق کائنات چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق کائنات پر غور و فکر کرے، اور غور و فکر تبھی ممکن ہے جب چیزوں کے پیچھے ایک منطقی تسلسل، ایک ریاضیاتی ترتیب اور کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی علت و معلول کا نظام موجود ہو۔ اگر پانی کے ابلنے کا کوئی خاص درجہ حرارت نہ ہوتا، اگر کشش ثقل کا کوئی مستقل فارمولا نہ ہوتا، اگر ستارے بننے کا کوئی طبی عمل نہ ہوتا تو سائنس کا وجود ہی ناممکن ہو جاتا۔ اللہ نے اپنی لامحدود قدرت کو ان طبیعتی قوانین کے پردے میں چھپا دیا تاکہ انسان اپنی جستجو اور عقل کے ذریعے ان پردوں کو چاک کر کے خالق کی عظمت تک پہنچ سکے۔ تخلیق ان 6 ادوار نے کائنات میں تدرج یعنی بتدریج آگے بڑھنے کا اصول قائم کیا۔ یہ انسانیت کے لیے ایک ماسٹر کلاس تھی، ایک ابدی سبق تھا کہ کائنات کے خالق نے، جسے کسی چیز کی کوئی جلدی نہیں، اپنے عظیم ترین شاہکار کو کس قدر صبر، نظم و ضبط اور تسلسل کے ساتھ تخلیق کیا۔ وہ ہمیں یہ سکھا رہا تھا کہ عظیم مقاصد اور مضبوط بنیادیں رکھنے والے نظام یکدم ہوا میں کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ان کی جڑیں گہرائی میں وقت اور محنت کے اصولوں پر استوار کی جاتی ہیں۔ یہ طویل ارتقائی مراحل اور اربوں سال پر محیط یہ ادوار ہماری محدود انسانی سوچ کے لیے تو قابل فہم حد تک طویل ہو سکتے ہیں، لیکن اس ذات کے لیے جو وقت کی کیسے ماورا ہے، یہ سب محض اس کی ایک عظیم الشان پینٹنگ کے مختلف رنگ تھے۔ ریلیٹیوٹی آف ٹائم یا وقت کی اضافیت کا جو نظریہ آج ہمیں حیران کرتا ہے وہ اس کائناتی ڈیزائن کی بنیاد میں شامل ہے۔ وہ جس کے لیے ہزاروں یا 50,000 سال ہمارے ایک دن کے برابر ہیں، اس کے کائناتی ادوار کی وسعت کا اندازہ لگانا ہماری گھڑیوں کے بس کی بات نہیں۔ وہ چاہتا تو معجزات کی ایک ایسی دنیا بنا دیتا جہاں ہر چیز بے ترتیب اور غیر متوقع ہوتی،
لیکن اس نے اپنی کائنات کو ایک مکمل حسابی مشین، ایک سائنسی لیبارٹری بنا کر پیش کیا، جس کی ہر حرکت، جس کا ہر ایٹم اور جس کا ہر لمحہ اس کی حاکمیت اور اس کے مقرر کردہ قوانین کا غلام ہے۔ بتدریج ارتقاء کا یہ نظام، جو گیسوں کے بادل سے شروع ہو کر سمندروں کے خلیات اور پھر فضا کی پاکیزگی تک پہنچا تھا، اب کائنات کی تاریخ کے سب سے پیچیدہ، حیران کن اور فیصلہ کن موڑ پر کھڑا تھا۔ وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب اس زمین پر ایک ایسا وجود اتارا جانا تھا جس کے لیے یہ ساری بساط بچھائی گئی تھی، وہ وجود جس کی خاطر ستاروں نے اپنی جان دی اور سمندروں نے کروڑوں سال محنت کی تھی۔ یہ کائنات کے تکمیل کا آخری اور سب سے سنسنی خیز مرحلہ ہونے والا تھا۔ زمین کا ماحول اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اوزون کی تہ نے ایک ناقابل تسخیر ڈھال کا روپ دھار لیا تھا اور سمندروں کے اندر زندگی ایک نئے، حیرت انگیز اور انتہائی تیز رفتار مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ تخلیق کے 5ویں اور 6 یوم کا وہ فیصلہ کن موڑ تھا جسے آج کی سائنس کیمبرین ایکسپلوژن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ارضیاتی وقت کے پیمانے پر یہ ایک ایسا دھماکہ خیز دور تھا جس نے ارتقائی بایولوجی کے تمام اندازوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اچانک، بظاہر بغیر کسی طویل تحمید کے، سمندروں کے اندر زندگی کی لاکھوں نئی، پیچیدہ اور انتہائی منظم اقسام ظہور پذیر ہونے لگی۔ یہ کوئی اندھا یا بے ترتیب ارتقاء نہیں تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کائنات کے ماسٹر پروگرامر نے DNA کے اندر ایک نیا اور انتہائی جدید کوڈ اپلوڈ کر دیا ہو۔ ایک خلیے والے جاندار اب کثیر الخلیاتی یعنی ملٹی سیلولر مخلوقات میں بدل رہے تھے۔ ان کی آنکھیں، اعصابی نظام اور حرکت کرنے کے پیچیدہ میکانزم وجود میں آ رہے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ اس کامل ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ ذات جس نے ہر چیز کو جو اس نے بنائی بہترین شکل دی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی۔ کیمبرین دور کے اس عظیم الشان پھیلاؤ کے بعد زندگی نے سمندروں کی حدیں توڑ کر خشکی کا رخ کیا۔ بنجر اور چٹانی زمینیں اب گھنے، سرسبز اور وسیع و عریض جنگلات میں ڈر رہی تھی۔ یہ جنگلات فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر کے زمین کے درجہ حرارت کو اس حد تک متوازن کر رہے تھے کہ مستقبل میں آنے والی پیچیدہ ترین مخلوقات یہاں آرام سے سانس لے سکے۔ اس دوران زمین پر ڈائناسورز جیسی عظیم الجثہ مخلوقات کا راج بھی رہا، لیکن ان کا وجود بھی اسی کائناتی منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ جب ان کا وقت اور مقصد پورا ہو گیا تو خلا سے آنے والے ایک عظیم شہاب ثاقب نے ان کا خاتمہ کر دیا تاکہ زمین پر ممالیہ جانوروں اور بالآخر انسان کے لیے جگہ خالی کی جا سکے۔ ذرا اس کائناتی منصوبہ بندی کی وسعت پر غور کریں۔ ایک ستارے کے پھٹنے سے لے کر زمین کے بننے، چاند کے ٹکرانے، سمندروں کے وجود میں آنے اور پھر ایک شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے تک، ہر ایک واقعہ، ہر ایک تباہی اور ہر ایک ارتقائی قدم ایک سیدھی لکیر میں اس ایک لمحے کی طرف بڑھ رہا تھا جس کا کائنات کو 13 ارب سال سے انتظار تھا۔ یہ سارا کائناتی سٹیج، یہ اربوں کہکشائیں، یہ خربوں ستارے اور زمین کا یہ خوبصورت حیاتیاتی نظام محض ایک بیک گراؤنڈ تھا، کیونکہ اصل مہمان کی آمد تو ابھی باقی تھی۔ اور پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس محفل میں، جہاں کائنات کے تمام اسرار کھلے تھے، یہ اعلان فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ کائنات کی تاریخ کا سب سے حیران کن، سب سے طاقتور اور کائنات کا رخ بدل دینے والا اعلان تھا۔ خلیفہ یعنی ایک ایسا وجود جسے عقل، شعور اور ارادے کی آزادی دی جانی تھی۔ کائنات کی ان اربوں سالہ تاریکیوں اور خاموشیوں میں پہلی بار کوئی ایسا وجود اتارے جانے والا تھا جو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا تھا کہ یہ ستارے کس نے بنائے ہیں، جو زمین کے سینے کو چیر کر اس کے راز نکال سکتا تھا، جو پانی کے قطروں اور روشنی کی شعاؤں کو ماپ سکتا تھا۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، لیکن ذرا ٹھہر کر سوچئے، یہ مٹی کیا تھی؟ یہ مٹی انہی ستاروں کی راکھ تھی۔ وہ کاربن، لوہا اور کیلشیم تھا جو اربوں سال پہلے سپر نووا کے دھماکوں میں پکا کر زمین پر بھیجا گیا تھا۔ جب آج کا جدید سائنسدان یہ کہتا ہے کہ انسان دراصل سٹار ڈسٹ یعنی ستاروں کے دھول سے بنا ہے، تو وہ انجانے میں قرآن کی اسی حقیقت کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق اسی زمینی مٹی اور کائناتی عناصر کے نچوڑ سے کی گئی ہے۔ ہم کائنات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم کائنات ہی کا وہ حصہ ہیں جس سے اللہ نے خود کو اور کائنات کو دیکھنے، سمجھنے اور تسخیر کرنے کے لیے شعور عطا کیا ہے۔ انسان کی اس کائنات میں آمد نے تخلیق ان 6 دنوں یعنی 87 ایام کے مقصد کو مکمل کر دیا۔ کائنات کے وہ تمام اسباب جو پہلے دن یعنی رتق اور فتق کے وقت سے کام کرنا شروع ہوئے تھے، وہ انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیے گئے۔ کشش ثقل ہو یا الیکٹرو میگنیٹک فورس، سمندروں کا بہاؤ ہو یا ستاروں کی روشنی، اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ 6 دن جنہیں ہم 24 گھنٹے کی زمینی گھڑی سے ناپنے کی غلطی کرتے تھے، وہ دراصل کائنات کے وہ
عظیم الشان اور لامتناہی ادوار تھے جنہوں نے عدم سے وجود کا یہ حیرت انگیز سفر طے کیا۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے ہمیں یہ سکھایا کہ وقت لچکدار ہے، اور قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ کائنات کے رب کا وقت ہماری کلائیوں پر بندی گھڑی کا محتاج نہیں۔ اس کا ایک دن ہمارے 50,000 سال اور اس کا ایک کائناتی یوم اربوں سالوں کے ارتقاء کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ کن فایا کن، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز فوراً اسی لمحے ہماری آنکھوں کے سامنے مکمل ہو جائے گی، بلکہ اس کن کی گونج کائنات کے اربوں سال پر محیط اسباب، قوانین اور ارتقاء کے اس طویل سفر کو ایک ہی سیکنڈ میں فعال کر دیتی ہے، جو اپنے مقررہ وقت پر ایک کامل شاہکار کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ تدرج اور ارتقاء اللہ کی طاقت کی نفی نہیں، بلکہ اس کی حکمت کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہ کائنات جس کی ابتدا ایک چھوٹے سے نقطے اور اندھیرے سے ہوئی تھی، آج اربوں نوری سال تک پھیلی ہوئی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پھیلاؤ آج بھی رکا نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ الزاریات میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے آسمان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں، یعنی پھیلانے والے ہیں۔ جدید سائنس نے جب ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ کائنات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ ستاتی ایام، کائنات کی تشکیل کے یہ 6 عظیم ادوار وہ بنیادی ڈھانچہ تھے جس پر یہ کائنات کھڑی کی گئی، لیکن تخلیق کا یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ ہر روز نئے ستارے جنم لے رہے ہیں، نئی کہکشائیں بن رہی ہیں اور پرانے نظام فنا ہو رہے ہیں۔ ہم اس عظیم اور لامحدود کائناتی وقت کے سمندر میں محض ایک لمحے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمیں جو شعور، جو عقل اور جو بصیرت عطا کی گئی ہے، اس کے ذریعے ہم 13 ارب سال پر محیط اس عظیم الشان منصوبے کو اپنے ذہن میں سمو سکتے ہیں۔ کائنات کا یہ سفر اندھیرے سے روشنی تک، دھماکے سے توازن تک اور بے جان مادے سے انسانی شعور تک کوئی اندھا حادثہ نہیں ہے۔ یہ ایک گرینڈ ڈیزائنر کی وہ بے مثال اور کامل پینٹنگ ہے جس کے ہر رنگ، ہر اسٹروک اور ہر لکیر میں اس کی وحدانیت، اس کی حکمت اور اس کی لامحدود طاقت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ جب آپ اگلی بار رات کے وقت آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ محض کچھ روشن نقطے دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ ستاتی ایام کی اس عظیم داستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جسے آپ کے رب نے اربوں سال کے کائناتی وقت میں صرف آپ کے لیے تخلیق کیا ہے۔